صدقہ اور یا اللہ کی دعائیں آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے سب سے بڑی اقلیت اور دلت یا دوسرے پسماندہ طبقات کی آواز بن کے ابھر رہی ہے، اور اللہ کا شکر کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس سے چاہے اس سے کام لیتا ہے۔ اللہ کہ ہم محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کا کانٹوں بھرا تاج حیدرآباد کے آپ کی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت اس سر پر پہنانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے کی کمی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے شہر حیدرآباد کا انتخاب کیا، آپ کی جماعت کا انتخاب کیا، آپ کی قیادت کا انتخاب کیا کہ وہ ہندوستان کے سب سے بڑے اقلیت مسلمانوں کی قیادت کر سکیں، ان کی آواز بنے، ان کے مسائل کے حق کے لیے لڑیں اور جدوجہد کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ہم سب کو نوازا ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں ہے کہ وہ دن گئے جب لوگ کہتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین پل کے اس پار کی جماعت ہے، لیکن آج مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان میں جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے، اور اگر کسی کے طرف ایک امید اور آس لگائے، اگر یہ ملک دیکھ رہا ہے الحمدللہ وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، آپ کا اتحاد ہے، آپ کی طاقت ہے، آپ کی آواز ہے، جس پر وہ ایک امید اور آس لگائے۔ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو 66 برس کی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں انصاف کے لیے ہم جب بھی جس دروازے پر دستک دیے تو ان دروازوں نے ہم کو ہمارا حق ہی نہیں دیا، بلکہ ہم کو مایوس لوٹایا، اور آج وہ سارے لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں اور ان کو یہ امید ہے کہ آج یہ جماعت، یہ قیادت ہمارے حق کے لیے لڑ سکتی ہے، ہم کو حق دلا سکتی ہے، ہم کو انصاف دلا سکتی ہے۔ تو یہ سب بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں کہوں گا کہ 5 برس میں مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کی ہر ریاست، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قصبے میں ہر مسلمان کے سیل فون سے لے کر ان کے گھروں کے کمپیوٹر میں اگر کوئی قید ہے تو الحمدللہ وہ مجلس اتحاد المسلمین اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہے، اور اللہ کا بہت بڑا میں سمجھوں گا کہ یہ آج کا الیکشن ہمارے لیے ایک آزمائش سے کم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ نوازنے سے پہلے آزماتا ہے، اور اللہ نے ہماری سابقہ آزمائش پر یہ عزت، یہ طاقت، یہ نام، یہ پہچان سے نوازا ہے۔ تو آج اس الیکشن کی آزمائش سے شاید اللہ ہم کو اور بہت بڑی کام سے یا نوازنا چاہتا ہے، نام سے نوازنا چاہتا ہے، اور اللہ پہلے آزماتا ہے، اور اللہ کی آزمائش میں جو کامیاب ہوتا ہے تو اللہ پھر اس آزمائش میں کامیابی پر انعام دیتا ہے۔ تو آج میں یہ ضرور کہوں گا کہ ملک پیٹ حلقہ اسمبلی سے ہماری کامیابی ایک غیر معمولی کامیابی تھی، ایک مثالی کامیابی تھی، اور
اور ایک تاریخ ساز کامیابی تھی۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ مجلس یہاں سے نہیں جیتے گی، لیکن ہم کو یقین تھا کہ اللہ ہم کو ضرور جتائے گا، اور ہم کامیاب ہو گئے۔ اور ہماری کامیابی پر دشمن 5 برس سے ماتم کرتا رہا، افسوس کرتا رہا، اور اس دن کے انتظار میں رہا کہ کب آئندہ الیکشن آئیں گے اور کب ہم پھر سے ان کے ہاتھ سے نشست کو چھینیں گے اور اپنی کامیابی کے ذریعے ہم ان کو شکست دیں گے۔ تو آج ذمہ داری کے ساتھ، پہلے سے زیادہ جوش کے ساتھ، پہلے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ، پہلے سے زیادہ محبت کے ساتھ، پہلے سے زیادہ آج ہوش مندی کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہوگا، کیونکہ اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ جنگ صرف جوش سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں جیتی جاتی ہیں تو جوش کو ہوش جب ملتا ہے تو وہی جنگ، وہی کام کامیاب ہوتا ہے جس کام میں جوش بھی ہوتا ہے اور اس جوش کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہوش بھی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! آج ہم کو نوجوانوں کے جوش و جذبے کے ساتھ، بزرگوں کے ہوش مندی کو بھی ہم کو برابر ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، کیونکہ اگر صرف جوش ہوگا تو پھر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے، اگر صرف ہوش بھی ہوگا تب بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ جوش اور ہوش دونوں کو ملا کر ہم کو آگے بڑھنا ہوگا، اور جب جوش اور ہوش مل جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے کامیابی کو روک نہیں سکتی، اور دنیا کے طوفان کو ہمارے قدموں کے آگے جھکنا پڑے گا اور اپنے شکست کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اور یہی ہوش اور جوش آج مجلس اتحاد المسلمین میں ہے۔ تو آج ہم کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے۔ مسائل تو بہت تھے، حل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ مسائل آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ ایک روڈ آج خراب ہے، کل بن جائے گی، پرسوں پھر خراب ہو جائے گی۔ ایک اسٹریٹ لائٹ آج جہاں پہ روشنی دے رہی ہے، کل کو اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، پرسوں ایک اور لگ جائے گی۔ پانی نہیں ہے، اللہ رحمت برسائے گا، تالاب بھر جائیں گے، پانی آئے گا، لیکن جب سوکھا آئے گا تو پھر نل کی لائن سوکھی ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھو، ہمارا اتحاد، ہماری کامیابی کوئی روڈ کی طرح نہیں ہے کہ آج خراب ہو گیا کل بن سکتا ہے، آج پانی نہیں کل آ سکتا ہے۔ ارے آج اس مرگ پیٹ کی نشست کو حاصل کرنے کے لیے 55 برس کا وقت لگا، 50 برس کی محنت کے بعد ہم حاصل کریں گے۔ اس کو نہ بولو کہ 50 برس 51 برس ہم نے محنت کی، جدوجہد کی، مصیبتیں اٹھائی، اور یہاں تک کہ جبھی بھی ساری ہندوستان کی پولیس کی نظر اگر کہیں پر ٹکتی تھی تو مرگ پیٹ پر ہی ٹکتی تھی۔ ظلم ہوتا تو یہیں پر ہوتا، بچے پکڑے جاتے تو یہیں کے پکڑے جاتے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 5 برس کے اس عرصے میں ہمارے اتحاد کی طاقت کی وجہ سے، ہماری جماعت کی طاقت کی وجہ سے، آپ کی محنت اور آپ کی کوششوں کی کامیابی کی وجہ سے، ہمارے انتخاب، ہمارے MLA کی کامیابی کے بعد آج ہم ان ساری طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آج سارے ہندوستان کی پولیس بھی یہاں پہ نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ مجلس کی قیادت اور آپ کے اتحاد، جوش اور جذبے اور ایمان کی طاقت بھی اپنے نظروں کے ذریعے ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ہم کو ان سارے باتوں پہ غور کرنا ہوگا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی سے پہلے کیسے حالات تھے اور کامیابی کے بعد کیسے حالات رہے ہیں، اس کا جائزہ آپ کو لینا پڑے گا کہ آج ہندوستان کی سیاست بڑی ہی خطرناک اور نازک دور سے گزر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں
کہ آج ہندوتوا کی طاقتیں جو ہندوستان کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، عزم رکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، آج وہ لوگ اپنی ساری طاقتوں کو یکجا کرتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوتوا کی طاقتوں کو ایک جگہ لا کر ہندو راشٹر قائم کر سکے۔ نہ صرف ہندو راشٹر ان کا خواب ہے بلکہ ان کا خواب ہے کہ ہندوستان سے سیکولرزم کا خاتمہ کرنا۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو لوگ کہیں گے کہ آپ کیسے الزام لگاتے ہیں ہندوتوا طاقتوں پر کہ جو سیکولرزم کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو میں ان سے یہی بات کہوں گا کہ بابری مسجد کی شہادت اور بابری مسجد کی شہادت صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے عبادت گاہ یا اللہ کے گھر کی شہادت نہیں تھی، بلکہ وہ دراصل اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے سیکولرزم پر بھی حملہ تھا، سیکولرزم کو ختم کرنے کی سازش بھی تھی۔ اور آج یہ لوگ آگے بڑھ کر متحد ہو کر ایک طرف ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، دوسری طرف سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو تیسری طرف اس ملک میں جو سب سے بڑی اقلیت کو ان کے شریعت پر عمل کرنے کا دستوری اختیار جو حق ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا منشا و مقصد ہے کہ صرف بابری مسجد نہیں بلکہ 1000 سے زائد مساجد وہ عبادت گاہیں ایسی ہیں جس کو وہ منازل کہتے ہیں، ان کو بھی منازل میں تبدیل کرنا یہ ان کا ایجنڈا ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں دستور میں جو اقلیتوں کو دیے گئے دستوری حقوق ہیں ان حقوق کو ختم کرنا، ان کو ختم کرنا یہ ان کا نصب العین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کو جو خصوصی موقع دیا گیا اس کو ختم کرنا یہ ان کا مینیفیسٹو ہے۔ اور پھر جب بات آتی ہے اتنے کمیشن کی، چاہے گوپال سنگھ کمیشن ہو، رنگناتھ مشرا کمیشن ہو یا پھر سچن کمیٹی ہو، سارے کمیٹیز نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ہندوستان میں سب سے کمزور، سب سے پچھڑے ہوئے اگر کوئی ہے تعلیم کے میدان میں، معاشی میدان میں یا پھر بستیوں میں بنیادی سہولتوں کے میدان میں، تو ان تینوں کمیٹیز نے نشاندہی کی ہے کہ وہ مسلمان ہے، سب سے زیادہ ہے، چاہے وہ آندھرا پردیش میں ہو یا پھر مرکز کی جانب سے اس ریزرویشن کو ہائی کورٹ یا عدلیہ میں چیلنج کر ختم کرنے والے بھی ہندوتوا طاقت ہے۔ بی جے پی سنگ پریوار آر ایس ایس کی طاقت ہے، بی جے پی میں تھی، بی جے پی نے اسمبلی میں بھی ریزرویشن جب آیا اس کے خلاف ان کا لیڈر ان کا پہلے ووٹ کا تحریک کرتا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم کو ریزرویشن ملے، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری پسماندگی دور ہو، وہ نہیں چاہتے کہ دستوری حقوق جو ہمارے ہیں اس ملک میں وہ باقی رہے، وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اگر زندہ رہیں یا اس ملک میں رہیں تو ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ رہیں، وہ جیسے ملک میں رہیں۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہم اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں، جتنا حق ایک دوسرے ہندوستانی شہری کا ہے اتنا ہی حق ہمارا بھی ہے اور ہمارا برابر کا حق ہے۔ ہم دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں اور نہیں بنیں گے، ہم اپنے حق کے لے رہے ہیں۔ آج ان کو یہی باتیں بری لگتی ہیں کہ کوئی نہیں ہے ان کو بے نقاب کرنے والا، ان کے حقیقی چہروں کو منظر عام بتانے والا۔ اگر کوئی ہے تو وہ حیدرآباد ہے، اگر کوئی ہے تو وہ مجلس ہے، اگر کوئی ہے تو وہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت ہے۔ آج ان کو بلا دیتا ہے۔ آج میں کہوں اور میں ان سارے لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو بھارتیہ جنتا پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ بتاؤ نریندر مودی کے پاس کیا صلاحیت ہے، کیا قابلیت ہے، کیا اچھائی ہے؟ گجرات ماڈل کیا گجرات ماڈل؟ کیا 2002 کے حسابات جس میں ایک ہندوستانی مسلمان کا حمل ہوا، جس میں ایک ہندوستانی مسلمان کی عزت ٹوٹی، ہندوستانی مسلمان کی آبرو ٹوٹی، ہندوستانی مسلمان
मोदी के पास क्या है? कुछ नहीं है। सिर्फ गुजरात में लूटने का, काटने का, जलाने का इनाम मिला तो नरेंद्र मोदी को वजारत उर्दवा का उम्मीदवार का और वजीर आजम बनने का उम्मीदवार बनने का इनाम मिला। अगर किसी को मेरी बातें पसंद नहीं आती तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सी अहलियत है, ये कौन सा चीज का शुरुआत किया है इस मुल्क में कि जो जितना काटेगा वो उतना बड़ा हीरो बनेगा, जो जितना जलाएगा वो इतना बड़ा हीरो बनेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में 3 टाइम चीफ मिनिस्टर बनने वाले और कोई नहीं है? तो फिर उनको वजीर आजम का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि उनके पास जलाने, काटने और लूटने का सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए वो उम्मीदवार नहीं बन सके। और इसके बाद है इसलिए उम्मीदवार बन जाता है। तो आप गौर करिए, भारतीय जनता पार्टी जो 80 के दहर में जिसके सिर्फ 2 MP थे, एक अडवाणी थे, एक हनुमनकुंडा से थे, 84 में जिसके 2 MP थे, आज 2014 में वो 270 या 200 के ऊपर का हाथ देख रहा है। तो कैसे देख रहा है? इस मुल्क को बनाकर देख रहा है, इस मुल्क को तरक्की देकर देख रहा है, या इस मुल्क के बेरोजगारी को दूर करके देख रहा है, या इस मुल्क के बेघर लोगों को घर देकर देख रहा है, या इस मुल्क में पानी जहां देगा पानी पहुंचा कर कर रहा है, जहां बिजली देगा बिजली देकर कर रहा है? नहीं मेरे भाई, इनको नए मुल्क के सेक्युलरिज्म की फिक्र है, इस मुल्क की सलामती की फिक्र है, इनको फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ हमसे है, हमको डराने से है, हमको धमकाने से है। अगर ये सारी चीजें आप देखेंगे तो इनके पास कुछ नहीं है। ये 2 से आज 200 तक कैसे पहुंचे? अगर बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं करते तो क्या ये लोग आज जहां है वहां पहुंचते? आप गौर करो, आप गौर करो, मेरा आपसे सवाल है, वो बाबरी मस्जिद को शहीद कर 270 का हाथ देख सकते हैं और हम उनसे मुकाबला करने का इरादा रखते हैं, तो क्या हम आपके वोटों के जरिए उनके गिरफ्तारों को पकड़कर आपके हक के लिए लड़ने का जो हमारा इरादा है, मंसूबा है, क्या वो गलत है? क्या इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ 2002 के विचारात हैं एक तरफ, तो उससे पहले बाबरी मस्जिद की शहादत है और आज 100 बच्चे हमारे जेलों में हैं, नजरबंद हैं, परेशान हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज मुझे सारे हिंदुस्तान से फोन आते हैं और आपको सुन के हैरत होगी कि तमिलनाडु में भी 100 बच्चे जेलों में हैं, 10-10 बरस से जेल में। आप बताइए, आप अगर किसी को मेरी तकरीर, मेरी जुमले या मैं पसंद नहीं हूं, कोई मुझे खत्म करना चाहता है, मेरी जबान को दबाना चाहता है, मेरी आवाज को बंद करना चाहता है, तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि तुम बाबरी मस्जिद का इंसाफ दे दो, मुसलमानों को उनका हक दे दो और जो बच्चे जेल में हैं उनको छोड़ दो, नौकरियां दे दो, रोजगार दे दो, हमको दूसरे दर्जे का शहरी समझना खत्म कर दो, तो खुद ब खुद मेरी आवाज खत्म हो जाए। तो पुलिस और जेल हमारे ऐसा दिखता है कि हमारे लिए ही बनी है। अरे हम बोलते हैं, अपने दर्द का इजहार करते हैं, अपने तड़प का इजहार करते हैं और हम आह करते हैं तो इनको बुरा दिखता है और ये शहीद कर देंगे, काट देंगे, जला देंगे, लूट लेंगे, सब कुछ कर लेंगे और हम उस तक नहीं करना। आप बताइए, अगर आज किसी को हम पसंद नहीं हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि तुम हमको तो जेल में डाले, हमने इल्जाम लगाकर, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई, जब जो लोग तकरीर कर रहे थे और कह रहे थे कि धक्का दो और बाबरी मस्जिद को गिरा दो, क्या तुमने उन हजारों लाखों
सजाएं होती हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL हमदारे तो नहीं होता। ये लोग हलफनामा दिए थे बाबरी मस्जिद की इबादत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को बोले करेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को बोले बाबरी मस्जिद की इबादत करेंगे, और अदालत को धोखा दिए, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को धोखा दिए। तो इस पर एक को भी सजा हुई। हमको बोलो तो कंटेम्प्ट का पिटीशन आ जाएगा। क्या ये अदालत को नया हुक्म देने के बाद भी धोखा देने पर क्या कंटेम्प्ट नहीं होता अदालत की? मैं पूछना चाहता हूं। अरे यही बात हम जो पूछ रहे हैं इनका बुरा दिखता है। आज कोई नहीं है पूछने वाला, और ये समझते हैं कि हम गूंगे हो रहे हैं। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने पैगाम दिया उनको और बता दिया उनको कि अब तक तुम सुनते थे और समझते थे कि हमारी हलफ में जबान नहीं, अब हम सुना रहे हैं, सुनो। और हमने हम गूंगे हैं। अरे हम गूंगे नहीं हैं, हम भी अपने हलफ में जबान रखते हैं। हक और इंसाफ की आवाज को बुलंद करना हमें भी आता है, और हम परस्तों की जमात है तो मंजूर है, यहाँ गद्दारों की जमात है जो दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने आखिरत के लिए काम करती है, जो दुनिया के खुशनुमी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुमी के लिए काम करती है। तो इस बात की फिक्र किए बगैर काम करती है कि दुनिया में हमारे काम का अजर मिले या न मिले, हमारा ईमान है कि हम आखिरत में अल्लाह हमारे काम का अजर जरूर देगा। अरे आपसे ही कहूंगा कि आप लोग इन हालात को समझो। आज नाम के खातिर कांग्रेस भी रहेगी, PDP भी रहेगी, या फिर YSR भी रहेगी, या फिर और भी रहेंगे। नाम के खातिर मैं कह रहा हूं, लेकिन मुहावरा तो रास्त है बीजेपी का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। आपको मुझे नहीं देखना है, आपको बड़ा साफ को नहीं देखना है, आपको देखना यह है क्या हम बीजेपी के झंडे को कामयाब होने देंगे या फिर इस हरे झंडे को कामयाब होने देंगे। इनको शिकस्त देना होगा, और हम इनको शिकस्त अपने इत्तेहाद के जरिए, अपने जोश के जरिए, अपने होश के जरिए दे सकते हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि एक और अहमियत का हामिल है। जमहूरियत में अगर सबसे बड़ी ताकत है तो याद रखो वो ताकत वोट की है। अगर आप अपने वोट के इस्तेमाल से लापरवाही करेंगे तो मेरे भाई फिर लम्हों ने सजा की थी तो सदियों ने सजा पाई। 5 वर्ष में 5 वर्ष हम आपके लिए रहते हैं। 5 वर्ष में 1 घंटे के लिए आप कतारों में खड़े रह जाना हमारे लिए नहीं तो नहीं, हमारे रिहाज के लिए, हमारी इज्जत के लिए, हमारी शिनाख्त के लिए, हमारी ताकत के लिए, हमारे हक के लिए। धूप रहेगी, गर्मी रहेगी, लेकिन हम किसके उम्मती हैं? जब हमारे आका ने कैसी कैसी तकालीफें उठाई हैं तो हम क्या थोड़ी सी चिलचिलाती हुई धूप की, गर्मी की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं मेरे भाई। अलग सुबानी करके जाना होगा, एक ओर से इस्तेमाल उठाना पड़ेगा, अपने घर वालों को ले जाना पड़ेगा। और मैं देखता हूं कि मैं जहां जाता हूं सबसे ज्यादा मुझे 15 से 18 साल के बच्चे दिखते हैं, और उनका वोट नहीं है लेकिन फिर भी रहते हैं। अकबर भाई फोटो, अकबर भाई हाथ मिलाना है, अकबर भाई आइए। वो 15 से 18 साल का बच्चा जो एलिजिबल नहीं है वोट के इस्तेमाल के लिए, मैं कहूंगा कि वो बच्चे वोट डालने वालों से बढ़कर काम कर सकते हैं। वो काम ये है कि उनका वोट नहीं है, कोई बात नहीं, जिनका वोट है उनके घरों में जाके उनको निकाल के बूथ तक लेकर आओ।
خواتین کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے نوجوانوں کو گھر سے الگ نکالنا ہوگا. اگر بھوت دور ہے تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرنی ہوگی. اگر کچھ بھی رہنے دیجیے, آپ جا کر اور ڈالیے. اگر آپ تھوڑی دیر کی گرمی کو برداشت نہیں کریں گے, پیاس کو برداشت نہیں کریں گے, تو میرے بھائی پھر 5 برس تک ہم کو ان دشمنوں کے مظالم, ان کی ناانصافی کو برداشت کرنا ہوگا. آپ غور کریں, میں یہ کہوں گا کہ بہت سخت الیکشن ہے بلک پیٹ کا, اور ہمارے وقار کی نشست ہے, ہماری عزت کی نشست ہے, ہماری طاقت کی نشست ہے, ہمارے غرور کی نشست ہے, ہمارے عزم و ہمارے ارادے کی نشست ہے, تو ملک پیٹ کی نشست ہے. ملک پیٹ والوں, ہمارے غرور کو کمزور ہونے نہ دو, ہمارے عزم کو کمزور ہونے نہ دو. اگر یہ کمزور ہوگا تو دشمن طاقت ہوگا. آپ اپنے ایک ووٹ کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کام کریں. مجلس آپ کی جماعت ہے, اور ہم اکیلے اگر نکل جائیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہماری طاقت آپ ہے, اور آپ کی طاقت جماعت ہے, اور جماعت میں ہم سب مل کر ایک جگہ جماعت ہوتے ہیں تو ایک نئی طاقت بنتے ہیں. اگر اکبر الدین اویسی تنہا نکل جائے تو اکبر الدین اویسی کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی طاقت نہیں, کوئی مقام نہیں. میری طاقت آپ سے ہے, اور میری ہمت آپ کی دعائیں ہیں, اور میرا عزم, میرا ارادہ اگر آپ کی وابستگی میرے ساتھ نہیں تو میں بھی کچھ نہیں. آج آپ کا اہم رول ہے. 5 برس ہمارا رول رہتا ہے, اور 5 برس کے 1 مہینے میں آپ کا رول رہتا ہے. آپ نے ہمارے رول کو دیکھا ہے, اب آپ کے رول کو ادا کرنے کا وقت آیا. اور آپ اس حقیقت کو بھی مت بھولیے کہ ہندوستان کے کسی اسمبلی میں بھی کسی چیف منسٹر نے معافی نہیں مانگی, لیکن الحمدللہ وہ مجلس کی قیادت تھی, ہماری طاقت تھی, آپ کے اتحاد کی طاقت تھی کہ وقت کا چیف منسٹر مسلمانوں سے معافی مانگنے پر مجبور ہوا. جب معافی مانگا تو میں نے اٹھ کر کہا کہ معافی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو بولنے لگا اور کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب, ان کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا جائے, ان کو نوکریاں اور کاروبار کرنے کے لیے یا تو نوکریاں دو یا تو پہلے ان کو خرچ دو. اور الحمدللہ ہم ان کے لیے امداد بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے, تو ہم ان کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دلانے میں بھی کامیاب ہوئے. ارے یہ جماعت کی طاقت ہے, ہمارے اور آپ کی طاقت ہے, اتحاد کی طاقت ہے. نہیں تو 294 میں 7 MLA, ارے الحمدللہ 294 میں یہ 7 پوروں میں بھاری الحمدللہ. اور جب ہم اٹھ کر بات کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے الفاظ کی آتش نوائی کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت و سخت نہیں ہے. آپ بتائیے کہ تلنگانہ بنا تو اس وقت بھی کیا عالم بھائی کا جو اٹھا نظام, جو اٹھا نظام, جو اٹھا نظام. پھر نظام کے بارے میں ہم نے کیا کہا. ارے آج تیلگو دیشم کے چیف منسٹر کیا بولے اسمبلی میں, یہ بولے کہ 200 سال میں نظام جو نہیں کرے وہ کام میں کر دیا. آپ بتائیے کہ یہ تو ہنسنے کی بات ہے, ضرور ہنسنے کی بات ہے, لیکن ان کے ذہن کو دیکھیے کہ کتنا ذہن ہے ہمارے لیے. پھر اس کے بعد نظام کیا کرے, 45 منٹ تک میں صرف بیان کرتا ہوں اور آپ کو جواب ملتا ہے. آپ بتائیے کہ ہم نظام کی کارکردگی کو آندھرا پردیش کی آخری اسمبلی کے آخری دن میں ایسا بیان کرے کہ آندھرا پردیش کی اسمبلی میں
ریکارڈ بن گیا اور نظام کی کارکردگی وہاں پہ نوٹ ہو گئی اور قیامت تک محفوظ ہو گئی. ہم نہیں بھی رہے تب کوئی بھی آئے گا تو اس کے واسطے ہم نے جو کہا وہ ایک ثبوت رہے گا. اور ہمارے ثبوت ہماری باتوں کو کسی نے ڈسپیوٹ بھی نہیں کیا. ارے میرے بھائی یاد رکھو، اگر ہم یہ شادی خانوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، میدانوں میں کھڑے ہو کر تقریر کریں گے اور آپ نعرے تکبیر اللہ اکبر یا زندہ باد بولیں گے، ہماری آواز ان شادی خانوں، میدانوں، بازاروں، چوراہوں پر ہی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہماری آواز پارلیمنٹ، اسمبلی یا کونسل میں ہوگی تو سارے ہندوستان کو سننے پر مجبور ہونا پڑے گا. اسی وجہ سے ہمارے نمائندوں کا منتخب ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے ہماری آواز ایوانوں تک جانا ضروری ہے. ہم ان لوگوں پر توجہ نہیں دیں گے جو ہم پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، ہم پر الزام لگاتے ہیں. ہم کو ان کی پرواہ نہیں، ان کا وہ کام ہے اور ہمارا کام کیا ہے؟ تو ہمارا کام آپ کے دل کو جیتنا ہے اور آپ کی حق کی آواز کو اٹھانا ہے، آپ کے انصاف پہ لڑنا ہے اور جدوجہد کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک طاقت بنانا. دیکھو میں پہلے بھی کہتا تھا، اللہ دو مرتبہ مسکراتا، میں بار بار اپنی تقریر میں کہتا کہ اللہ دو مرتبہ مسکراتا. آج لوگ ہم پر مسکراتے تھے کہ پل کے اس پار کی جماعت ہے، اور اللہ مسکرا رہا تھا ان کے باتوں پر اور ہم کو ایسے نوازا کہ آج الحمدللہ سارے ہندوستان میں چھوڑو ساری دنیا میں مجلس پہچانے جاتی ہے ہماری آواز. فضل ہے، کرم ہے اور آپ تمام کی محنت اور دعائیں ہیں. خدا میں آپ سے یہی کہوں گا کہ حالات کی نزاکت کو محسوس کیے، آگے بڑھ کر کام کریے اور کسی بھی جماعت کی ریڑھ کی ہڈی اگر کوئی ہوتے ہیں تو وہ ان کے ورکر ہوتے ہیں، ان کے سلوک، ان کے معتمد ہوتے ہیں. اور آج آپ ورکر جو یہاں ہیں بیٹھے، آپ پر بھاری ذمہ داری ہے عوام کے درمیان میں جا کر مجلس کے بہت کارنامے، کارکردگی بہت ہے. انشاءاللہ جب جلسے ہوں گے تو مجلس کی 5 سالہ کارکردگی کو میں بیان کروں، چاہے وہ ٹاسک فورس کا آفس ہو یا پھر حضرت اشرف الدین صاحب کی پہاڑی کی 30 ایکڑ بقایا عارضی ہو جو ہم یہاں سے آگے سرور نگر کے آگے رنگ روڈ کے پاس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، یا پھر مکہ مسجد کے متاثرین کو امداد یا معافی ہو، یا پھر کروڑوں روپے کے کام ہو. ارے مجلس کے کارنامے بہت ہیں، لیکن یہ وقت مسائل کو دیکھنے کا نہیں ہے. یہ وقت کیا ہے ہمارے سامنے، اس کو دیکھنا ہے اور اس کے لیے آگے بڑھ کر ہم کو کام کرنا ہے. میں آپ سب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، احسان مند ہوں کہ آپ تمام نے اپنے دین کی وقت میں سے وقت نکالا اس دفتر کے افتتاح کی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اور مجھ گنہگار کے چند الفاظ کو، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سننے کی زحمت کی اور میری اتنی طویل تقریر کو برداشت بھی کیا. اس کے لیے بھی ممنون و مشکور ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، ہم سب کی محنتوں کو، کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے. اے اللہ ہم سب کو کامیابی و کامیابی عطا فرما. اے اللہ اس ملک میں جو آج ہندوتوا طاقتیں سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہندوتوا طاقتوں کو فکر دیتے ہوئے سیکولرزم کو قائم و باقی رکھ، سیکولرزم کی حفاظت کر. اے اللہ ہمارے بھائی جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کروا دے. اے اللہ ہماری بہنیں جو گھروں میں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اے اللہ باتیں سننے کی آپ کو ضرورت ہے لیکن دعا کے لیے آمین بولنے کا انتظار نہیں ہے. کیا ہو گیا ہمارے
دیتا رہو، اس واسطے ہم تمہارے درمیان ہیں، اس لیے تم کو اٹھا رہے ہیں، ملت کے حفاظت کے لیے، عزت کے لیے۔ خدا کا ڈسپلن پیدا کرو، ڈسپلن جس قوم میں نہیں وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جوش رہنا چاہیے، ہوش بھی ہونا چاہیے، صبر ہونا ہے۔ ہمارے پاس صبر ہی نہیں ہے، سب کچھ ہے، صبر نہیں۔ رات و رات امیر ہونا چاہتے ہیں، رات و رات دولت مند ہونا چاہتے ہیں، رات و رات عزت دار بننا چاہتے ہیں، رات و رات شہرت کے مالک بننا چاہتے ہیں۔ رات و رات نہ دولت ملتی ہے، نہ عزت ملتی ہے، نہ شہرت ملتی ہے۔ رات رات عبادت، کئی راتوں کی عبادت کے بعد عزت و شہرت ملتی ہے، پہچان ملتی ہے، رات و رات نہیں ملتی۔ سمجھو باتوں کو۔ اللہ، اے اللہ، اے اللہ، میری ناسمجھ بھائیوں کا اللہ تو سمجھ عطا فرما۔ ان غیور مسلمان جو آج بھٹک رہے ہیں اللہ، ان کے بھٹکتے ہوئے قدموں کو روک دے، ان کو نیک بنا، نیک بنا۔ ہمارے بچے جو امتحانات لکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کے امتحانات میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قائدین جو امتحانات کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ان کے انتخابات میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے جو جیلوں میں محروس ہیں، اے اللہ جلد از جلد ان کی رہائی عمل میں ڈالے۔ اے اللہ خبیثات جیل میں ہیں، اے اللہ خبیثات کی رہائی جلد از جلد کروا دے۔ اے اللہ ہم کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کو شکست دے دے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری آبروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس جو ہمارے بزرگ یا ہمارے نوجوان بھائی یا بہن جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما، صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگ، ہمارے والدین جو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کو دوزخ کے آگ سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اے مالک، اے مالک دشمن ہم کو لوٹ رہا ہے، ہم کو کاٹ رہا ہے، ہم کو جلا رہا ہے، ہم کو تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، تو صرف اس لیے کہ ہم تیرے نام لیوا ہے۔ اے اللہ ہمارا ہماری خطا کچھ نہیں ہے، یہی ہے کہ ہم تیرے حبیب کے امتی ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ تیرے نام لیوا والوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تیرے حبیب کی امت کی حفاظت فرما دے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے جماعت کو محفوظ رکھ، ہمارے قائدین کو کامیاب کر، مجلس اتحاد المسلمین کو غیر معمولی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ بلک پیٹ سے سابقات کی طرح نہیں بلکہ اس سے زیادہ اکثریت اور مثالی و تاریخ ساز کامیابی سے ہم کو نواز دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو ہم سے ناراض ہیں، اے اللہ ان کے ناراضگیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو ہم سے دور ہیں، اے اللہ ان کو ہمارے قریب کر دے۔ اے اللہ ان کو ہم سے بغیر ہونے کی ہدایت دے، تو ہم کو بھی ان کو گلے لگانے کی ہدایت و توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم سے دور ہیں ان کو قریب لا دے، اور ہم جن سے دور ہے ہم کو ان سے قریب کر دے، ہم سب کو ایک کر دے، ہم سب کو نیک کر دے، ہم سب کو اچھا مسلمان بنا دے، نیک مسلمان بنا دے، اور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔